اور بعض آیات میں خداوند متعال کے لیے لفظ جو ہیں وہ آئے ہیں غضب کے، اور بعض آیات میں رضا کے لفظ آئے ہیں، اور بعض آیات میں مکر کے لفظ آئے ہیں، خدا کے لفظ آئے ہیں کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے واپس ان سے مکر کیا۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہے اللہ نے مکر اللہ نے مکر کیا، تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ تعویل کے محتاج ہیں، یعنی ان لوگوں نے مکر کیا، اب اللہ واپس بدلے میں ان سے مکر نہیں کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بھی واپس بدلے میں ان کے ساتھ مکر کرے گا، نہیں، انہوں نے مکر کیا ہے، اللہ ان کو ان کے مکر کی ان کو سزا دے گا۔ مکر اللہ کے مطلب کیا ہے؟ یہاں ہم تعویل کیا کریں گے، یعنی اللہ ان کو سزا دے گا۔ انہوں نے خدا کو دھوکہ دیا اور واپس بدلے میں اللہ ان کو کیا ہے؟ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ ان کو ان کے دیے ہوئے دھوکے، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، جبکہ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ دھوکہ دیتے رہے، اپنی طرف سے وہ دھوکہ دیتے رہے، اپنی طرف سے وہ دھوکہ دیتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو کیا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے تھے۔ تو اب وہ تو دھوکہ دیتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور واپس اللہ بھی ان کو کیا ہے؟ دھوکہ دے گا؟ نہیں۔ جو وہ دنیا میں رہ کے سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو، اب اللہ کے لیے جو لفظ ہیں خدا کے آئے ہیں، خادعہم، یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو واپس بدلے میں دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کو سزا دے گا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر کیا اللہ ان کو واپس بدلے میں کیا دے گا؟ قیامت کے دن اس کی سزا دے گا، ان کو اس کی کیا ہے؟ سزا دے گا۔ تو مکر کے لفظ اللہ، مکر اللہ ان کے ساتھ مکر نہیں کرتا، بلکہ ان کو کیا؟ قیامت کے دن اللہ ان کو سزا دے گا۔ خادعہم، اللہ بدلے میں ان کے ساتھ بدلے میں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، اللہ دھوکہ نہیں ان کے ساتھ کرے گا۔ ان کو کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ان کے دیے ہوئے دھوکوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سزا دے گا۔ اس لیے کہ یہ الفاظ خدا کے لیے یہ معنی جو مکر کے ہیں، دھوکے کے ہیں، اگر جس طرح یہ ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح یہی مطلب بعین یہ مطلب جو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یہی معنی ہم اللہ کے لیے پھر بغیر تعویل کیے اللہ کے لیے یہی معنی پھر کر دیں اور سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ باطل ہے۔ اس لیے یہ باطل ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ خدا بندے متعال ایسی باتوں سے، اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ اللہ مکر کرے، اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ اللہ کسی کو دھوکہ دے، نہیں، اللہ ان کو سزا دے گا، اللہ ان کو کیا ہے؟ قیامت کے دن سزا دے گا۔ اور اسی طرح لفظ رضا کے آئے ہیں، اللہ ان پر راضی یا اللہ ان پر غضبناک ہوا، اللہ راضی، اللہ غضبناک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ اس میں حقیقتاً غضب پایا جائے، یا اس میں حقیقتاً خوشی یا اس میں یعنی رضا کے مطلب یعنی خوش ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر غضب آ جاتا ہے، ہم مختلف عناصر کی پیداوار ہیں، ہمارے اندر قوت غضب پائی جاتی ہے جو بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کے انجام پھر غلط نکلتے ہیں جب غضب میں آتے ہیں۔ اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ غضب پایا جاتا ہے اور وہ طیش میں آ جاتا ہے۔ اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے اندر خوشیاں، ہمیں کوئی چیز ملے، ہمیں کوئی گفٹ ملے، تحائف ملے، دولت ملے، شہرت ملے، تو ہمارے اندر کوئی ہمیں پیار کرے تو ہمارے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ طیش میں آنا، خوشیاں پیدا ہونا، خوشیاں طیش میں آنا، غضب
ناراضگیاں، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق کی صفتیں ہیں، اور اللہ مخلوق کی ان صفتوں سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے۔ یعنی جن معنوں میں ہم غضب میں آتے ہیں، ہمارے اندر طیش، ہمارے اندر آگ بھڑکتی ہے، کیا انہی معنوں میں اللہ کے اندر بھی یہی طیش اور غضب آتا ہے؟ جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں اور جو خوشی کے جو آثار ہم محسوس کرتے ہیں، اور جو خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، بے عین ہی انہی معنوں میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے، بے عین ہی انہی معنوں میں جن معنوں میں ہم غضبناک ہوتے ہیں، طیش میں آتے ہیں، اللہ بھی اسی طرح غضبناک ہو جاتا ہے اور طیش میں آ جاتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، اور اللہ مخلوق کی صفتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، پاک و پاکیزہ، بلند و طاہر۔ اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ طیش میں آ جاتا ہے، غضبناک نہیں۔ تو یہاں پھر غضب کے مطلب کیا ہے؟ غضب کے مطلب کیا ہے؟ جہاں قرآن میں آئے غضب کے الفاظ آئے ہیں، اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو اس وہاں سے تعویل اس کی پھر کیا ہے؟ جو معصومین نے فرمائی، اس سے مراد ہے کہ خداوند متعال ان کو عقاب کرے گا۔ غضبہ عقابہ، اللہ کا جو غضب ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کو عقاب دے گا، ان کو عذاب دے گا، ان کو سخت عذاب دے گا، سخت عقاب ان کو دے گا۔ تو عذاب کے مطلب عقاب کے ہیں، عذاب کے ہیں، نہ کہ اللہ جو ہے وہ طیش میں آ جاتا ہے، جب وہ غضب میں آ جائے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ عذاب دے گا، عقاب دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو راضی ہے، راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پر، جو جہاں لفظ رضا کے آئے ہیں قرآن پاک میں، تو رضا کے مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ جہاں عذاب ہے، عذاب کے مطلب ہم عقاب کے کریں گے، اور اس کے مطلب جو ہے رضا کے مطلب ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ ان پر راضی ہوا، اللہ ان پر خوش ہوا، تو اس کے مطلب کیا ہم کریں گے؟ اللہ ان کو ثواب دے گا۔ تو چونکہ یہ مخلوق کی صفتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کی صفتوں سے کیا ہے؟ بالا و طاہر ہے۔ تو یہ کبھی کے لفظ، یہ جو ہیں مکر کے لفظ، خدا کے لفظ ہیں، غضب کے لفظ، اس طرح کیا ہے؟ بے عین ہی جن معنوں میں ہم اپنے لیے مراد لیتے ہیں، ان معنوں میں بے عین ہی یہ خدا کے لیے ہم مراد لیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ الفاظ خدا کے لیے کی ذات کے لیے کبھی ہیں، اس کی ذات کے لیے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم اپنے لیے لیتے ہیں، بے عین ہی انہی معنوں میں ہم اللہ کے لیے بھی مراد لیں، وہی معنی اللہ کے لیے مراد لیں، تو پھر یہ کہنا اللہ کی ذات کے لیے کبھی ہے، اور یہ نظریہ باطل ہے۔ اس لیے کہ خداوند متعال ہماری جتنی بھی صفتیں ہیں، ہماری تمام صفتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری صفتوں سے پاک و پاکیزہ ہے، اس کی ذات۔ جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آقا مولا فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کی معرفت کے بارے میں، کہ وہ فرشتے کیا ہے؟ خداوند متعال کو کیا ہے؟ مخلوق کی صفتوں سے پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور وہ خداوند متعال کو کسی مخلوق کے ساتھ، کسی مخلوق کی خداوند متعال کے ساتھ شباہت نہیں دیتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہنی باطل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے منزہ و مبرہ ہے۔ یہ صفتیں ہماری ہیں، یہ صفتیں مخلوق کی ہیں،
مخلوق کے لیے باتیں کہنی اور کہی جا سکتی ہیں اور مانی جا سکتی ہیں. اور جیسا اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے کیا ہے؟ ڈراتا ہے. یا مطلب کیا ہے؟ نفس، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نفس رکھتا ہے. تو یہاں تعویل کیا ہے؟ نفس کی تعویل کیا لیں گے؟ اللہ تمہیں اپنے انتقام سے ڈراتا ہے. اللہ کی ذات تمہیں اپنے کیا ہے؟ انتقام، یعنی اللہ کی ذات کے انتقام سے ڈرا کرو، اس کے انتقام سے ڈرتے رہا کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یعنی کیا ہے مطلب؟ اپنے انتقام سے تمہیں ڈراتا ہے. تو جہاں جہاں قرآن میں آیات کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ آیت. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، یہ آیت اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ ٹھٹھا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرے. تو یہاں استہزاء کے مطلب کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھٹھا کرتا ہے. یہاں مطلب کیا؟ اللہ ان کو قیامت کے دن وہ اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں اور واپس اللہ ان کو قیامت کے دن ان کو سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم کے مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو سزا دے گا. اللہ ان کو کیا ہے؟ سزا دے گا. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہو خادعہم، تو اللہ قیامت کے دن ان کو ان کے کیے کی کیا ہے؟ سزا دے گا. ومکروا، وہ مکر کرتے ہیں. اور ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو یہاں اللہ کے متعلق جو مکر کے لفظ آئے ہیں تو اس کے مطلب کیا ہے؟ وہ مکر کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے کیے کی کیا ہے؟ سزا دے گا. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے وہ اللہ کو بھول گئے. فنسیہم، اللہ ان کو بھول جائے گا. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ایسی ذات ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی بھول چوک ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہمیں بھول چوک ہوتی ہے، ہم بھولتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو کیا انہی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے؟ وہ بھی بھول جاتی ہے، بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اسے بھی بھول چوک ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسیان سے، سہو سے، غفلت سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے. یہ مخلوق کی صفتیں ہیں اور اللہ مخلوق کی صفتوں سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ ان کو بھول جائے گا؟ نہیں، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ قیامت کے دن ان کو کیا ہے؟ ان کو اس کیے کی سزا دے گا. فناسیہم کے مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو سزا دے گا. اللہ ان کو کیا ہے؟ سزا دے گا. اس لیے تو ان کے مطلب مکر ہو گیا، استہزاء ہو گیا اور مسخرہ ہو گیا، اور یہ لفظ جو ہے خدعہ ہو گیا اور استہزاء ہو گیا. یہ سارے کے سارے لفظ ان کے معنی جو ہم اپنے لیے قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے ہم یہ معنی بے عین ہی وہی معنی ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے یہ باتیں کہنی، ایسے معنی کرنے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم ایسے معنی اللہ کے لیے کرنے یہ بھی ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے. ایسی باتوں سے